میں بلا کسی تاخیر کے حضرت مفتی محبوب صاحب قاسمی سے گزارش کروں گا کہ اپنے خطاب عالیہ سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ المولانا العظیم وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، اس مدرسے کے روح رواں اور ناظم مدرسہ حضرت مولانا معین الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور صدر ادارہ علی جناب شیخ حسین صاحب، اور شہر پربھنی سے تشریف لائے معززین، طلباء اور پردہ نشین خواتین، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں ان طلباء کو جنہوں نے حفظ کلام پاک مکمل کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس ادارے کے صدر صاحب کو بھی اور ناظم مدرسہ کو بھی اور معلمین کو بھی اور معاونین کو بھی کہ الحمدللہ اس مدرسے میں آپ تمام حضرات کے تعاون و تناصر سے 3 پھول کھلے ہیں، اور ان 3 پھول کی خوشبو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی ملتی رہے گی، نفع کی شکل میں، برکتوں کی شکل میں، راحت کی شکل میں، اور ان 3 پھولوں کی خوشبو مرنے کے بعد بھی ملتی رہے گی، راحت و آرام کی شکل میں، جنت اور جنت کی لازوال نعمتوں کی شکل میں، کہ جس صورت میں بھی آپ حضرات نے ان کا تعاون کیا ہے، چاہے پڑھانے کے اعتبار سے، چاہے اپنا مال اور روپیہ پیسہ لگانے کے اعتبار سے، چاہے انتظامی امور کے اعتبار سے، سبھی قابل مبارکباد ہے کہ ان طلباء کو جنہوں نے حفظ کلام پاک مکمل کیا، ان سے محبت کی جائے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس لیے کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین اگر کوئی انسان ہے تو قرآن کے پڑھانے والے اور قرآن کو سیکھنے والے ہیں۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ اس لیے ان علماء سے اور ان حفاظ سے اور ان دین کے خدام سے محبت کی جائے، اور ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس چیز کا ثبوت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں 4 بنو مگر 5واں مت بنو، اگر 5واں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ۔ اغدو، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تکن خامسا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا تو تم عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو کم از کم طالب علم بنو، علم دین کے حاصل کرنے والے بنو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے علماء سے علم دین حاصل کرنے والوں سے محبت کرو، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم درجے میں ان علماء کی باتوں کو سننے والے بنو۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں کہ متبعان، ان علماء کی اتباع کرنے والے بنو۔ بھلا تکن خامسا فتہلکو، لیکن 5واں مت بنو، اگر 5واں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ۔ کیا مطلب 5واں مت بنو؟
پانچواں مت بنو کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں کی مخالفت کرنے والا مت بنو، ان چاروں پر اعتراض کرنے والا مت بنو۔ اس لیے کبھی علماء کی پگڑی نہیں اچھالنا چاہیے، علماء اور حفاظ کی خدام دین کے تعلق سے کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ علماء کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، علماء پر اعتراضات کرتے ہیں اور ان کو اپنے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کی ہلاکت یقینی ہے، ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو دین کے خدام ہیں بہت بڑی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم محبت کی نگاہ سے انہیں دیکھا جائے اور ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ لیکن مخالفت کرنے والے، مدارس کی مخالفت کرنے والے، علماء کی مخالفت کرنے والے اور ائمہ اور حفاظ کی مخالفت کرنے والے، ان پر تنقید کرنے والے نہیں بننا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا بہت مختصر انداز میں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑی بہترین تقریر کیا کرتے تھے اور بہت خوبصورت انداز کے اندر علم دین کی باتیں دوسروں کا عوام کو بتایا کر، بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے مجمع میں خطاب کر رہے تھے، ایک ایسا ہی تنقیدی مزاج کا آدمی جس کو ہر عالم دین کے تقریر میں کچھ نہ کچھ خامیاں نکالنا اس کا مزاج تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب چل رہا ہے اور اپنے ہم خیال لوگوں میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا کہ دیکھو کیسا کتے کی طرح چلا رہا۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب اس کے اوپر آیا۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ میں نے خود اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ کچھ اپنے رفقا کے ساتھ میں ایک سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک ہوٹل پر ہم چائے نوشی کرنے کے لیے رک گئے۔ پہلے سے ایک آدمی وہاں پر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ہم چائے کے لیے اترے اور کرسی پر بیٹھے ہی تھے کہ اچھا خاصا صحت مند آدمی کھڑا ہو گیا، کبھی ادھر منہ کر کے کتے کی طرح چلاتا ہے اور کبھی ادھر منہ کر کے کتے کی طرح چلاتا ہے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے، پھر وہ خاموش ہو گیا اور نارمل حالت میں ہو گیا۔ ہم چائے نوشی کرنے میں لگے، ابھی چائے ہماری ختم ہی نہیں ہے، پھر کھڑا ہو گیا اور ادھر دیکھ کر کتے کی طرح چلانے لگا اور ادھر دیکھ کر کتے کی طرح چلانے لگا۔ حضرت مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں اس طریقے سے کتے کی آواز میں چلا رہا ہے؟ تو ہوٹل کے مالک نے کہا کہ ہمارے علاقے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور ایک بڑے اجلاس میں ان کا خطاب ہو رہا تھا اور اس کا مزاج بھی تنقیدی تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے خطاب کو سن کر اپنے ہم خیال لوگوں سے کہنے لگا جیسے کتے کے ساتھ چلا رہا ہے۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے کہ ہر تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد اسی طرح کتے کی طرح چلاتا ہے۔ دیکھا، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نقد عذاب تھا اس کے اوپر، وقت سے وہ کتے کی آواز میں چلا رہا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، علماء کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے، ان کے معاون بننا چاہیے، نہ کہ مخالف بننا۔ جو بھی مخالف بنتا ہے، تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، وہ آخرت میں تو سزا پائے گا ہی پائے گا، لیکن مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہو جائے گا۔ مدرسے کے ناظم حضرت مولانا معین الدین صاحب قاسمی مدد اللہ علیہ نے بتایا کہ جس قدر تعداد میں یہاں پر عوام بیٹھی ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ تعداد کے اندر پیچھے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہماری خواتین بھی یہ بات سن لیں اچھی طریقے سے کہ شاعر کہتا ہے لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، کہ صرف وہ بچہ یتیم نہیں جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو، بلکہ وہ بچہ بھی یتیم کے درجے میں ہے جو ماں اور باپ کے ہوتے ہوئے اولاد
ادب سے محروم ہے. اس لیے سرپرست حضرات بچوں کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مائیں اور بہنیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرے. کل سے معلوم ہوا کہ مدرسے کو چھٹیاں لگنے والی ہیں. اس مدرسے میں طلباء کو علم دین سکھایا گیا. اچھا ماحول دینا اور ان کی تربیت کرنا آپ کا کام بنتا ہے. اگر آپ نے اچھا ماحول نہیں دیا، ان کی اچھی تربیت اگر نہیں کی، تو بچوں نے سال بھر جو پڑھا تھا 1.5-2 مہینے کی چھٹیوں سارا ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ بچہ متاثر ہوتا 3 لوگوں سے. سب سے پہلے بچہ متاثر ہوتا اپنے دوستوں سے. اس لیے اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں رکھیں، اچھے دوستوں میں رہنے کی تلقین کریں. برے دوستوں کے ساتھ کھیلنا کودنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو تاکید کریں کو ایسے بچوں کے ساتھ نہ رہیں. علامہ سعدی علیہ الرحمٰن نے کیا خوب لکھا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت. اچھوں کی صحبت میں رہو، اچھے بن جاؤ گے. صحبت صالح ترا صالح کنت. بروں کی صحبت سے بچو ورنہ برے ہو جاؤ. ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کو باادب رکھیں، صحیح عمل رکھیں، تو ہمیں چاہیے کہ برے دوستوں سے بھی اپنے بچوں کو بچائیں. دوسرا یہ ہے کہ بچہ متاثر ہوتا دوسرے نمبر پر اپنے اساتذہ سے، اپنے معلمین سے، اور تیسرے نمبر پر بچہ متاثر ہوتا اپنے ماں اور باپ سے. بچوں نے آپ کے تکبیر ہونا کے ساتھ پورے سال بھر مدرسے میں نمازوں کا اہتمام کیا ہے. اب اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ اگر مسجد کو نہیں جائیں گے، بہنیں ہماری نماز نہیں پڑھیں گی، نماز کو نہیں اٹھیں گی، تو یہ بچے بھی آہستہ آہستہ بے نمازی ہوتے چلے جائیں گے، مسجد کو نہیں جائیں گے. فرمان نبوی ہے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بالها، کہ جو عورت 4 کام کر لے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عورت سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو. ہماری بہنیں غور سے سنیں، کون سے وہ 4 کام ہیں کہ جن 4 کاموں پر عمل کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے جس دروازے سے چاہے آپ جنت میں داخل ہو. پہلی چیز، اذا صلت المرأة خمسها، اس عورت سے کہا جائے گا جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے. وصامت شهرها، اور ماہ رمضان آ جائے تو رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لیں. وحفظت فرجها، اور تیسری چیز اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. اور چوتھی چیز واطاعت بالها واطاعت زوجها، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. جو عورت یہ کام کر لے گی قیامت کی خوشخبری سنائے گی کہ جنت کے 8 دروازے اے بندی خدا کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں جاتی ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، اور جو کچھ بچوں نے دینی مدرسے میں سیکھ کر آیا ہے اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں، تعلیم کریں. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا واقعہ میں بیان کر دوں کہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری جب ان کا بڑا بچہ اس عمر کو ہو گیا کہ اس کو حفظ کلام پاک کرایا جائے، تو حضرت مفتی صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے بچہ جب حفظ کلام پاک کی عمر کو پہنچ گیا، نازل قرآن مکمل ہو گیا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم آج سے میں اپنے بیٹے کا کلام پاک حفظ شروع کر رہا ہوں، چلو تم بھی آ کر بیٹھو اور آج سے تم بھی کلام پاک شروع کر لو حفظ کرنا. تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے بیوی نے مختلف بہانے کیے کہ مجھے یہ کام رہتا ہے، مجھے وہ کام رہتا ہے، مجھے وقت ہی کہاں ملتا ہے کہ میں تمہارے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر حفظ کلام پاک کروں. کہا کہ کاموں کے وقت نکل جائے گا، اگر وقت نہیں نکلتا ہے تو خادمہ نوکرانی رکھ لی جائے گی، لیکن تم آؤ، تم اپنے بیٹے کے ساتھ میں حفظ کلام پاک شروع کرو.
حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میرے کہنے پر بیوی آ کر بیٹھ گئی، جیسے میرے بیٹے کا حفظ کلام پاک میرے پاس مکمل ہوا، اسی طریقے سے میرے بیوی کا بھی حفظ کلام پاک میرے پاس مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے 8 بیٹے ہوئے اور 2 بیٹیاں ہوئی، لیکن سارے بیٹوں کا حفظ کلام پاک اور 2 بیٹیوں کا بھی حفظ کلام پاک میری بیوی کے پاس ہوا۔ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ میرے کس بیٹے کا حفظ کلام پاک کب شروع ہوا کب ختم۔ تھوڑی دیر سے آپ ہمت کر لیں اور آپ نیت کر لیں تو ضرور آپ کے گھر کے کام میں سے وقت نکل سکتا ہے۔ جب آپ ہمت کر لیں نکالنا چاہے وقت نکل سکتا ہے۔ اس طریقے سے اپنے بچوں کو بھی ان کا مستقبل روشن کر سکتی ہے، ورنہ خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس اجلاس کو کامیاب فرمائے، اور جو 3 طلبہ حفظ کلام پاک یہاں پر انہوں نے مکمل کیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سرخروئی عطا فرمائے۔ یہ 3 طلبہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اپنے ساتھ جنت میں اپنے خاندان کے اپنے متعلقین میں سے 10 لوگوں کو جنت میں لے جاتا ہے، جن 10 لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ میرا مشورہ ان طلبا کو یہ دوں گا کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے حفظ کلام پاک مکمل کیا ہے، لیکن اپنے تعلیم کا سلسلہ یہاں پر آپ موقوف نہ کریں، بلکہ اپنے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں اور درس نظامی یعنی عالم کورس کرنے کی بھی آپ کوشش کریں، نیت کر لیں۔ حفظ کلام پاک کرنے کی وجہ سے 10 لوگوں کو آپ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، لیکن اگر آپ عالم دین بنیں گے تو ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ انگنت ستاروں کی تعداد جتنی ہے، اتنی تعداد کے بقدر عالم دین سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم جس کی چاہو سفارش کرو جنت میں لے جاؤ۔ اسی طرح سے حفظ کلام پاک کرنے والوں کو میں مشورہ دوں گا، اور ناظرین مدرسہ حضرت مولانا معین الدین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی ذہن سازی کریں، ان کے سرپرستوں سے بات کریں، اور اگر یہ غریب گھر کے ہیں تو شہر سے کچھ لوگوں کو ایسا تیار کیا جائے جو ان کے مکمل عالم بننے تک کے اخراجات کی ذمہ داری لے لیں، تو آپ کے لیے بھی بہت بڑا ذخیرہ آخرت ہوگا اور یہ بھی بہت بڑے دین کے خادم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دینی ادارے کو مدرسے قاسم العلوم کو اللہ تعالیٰ دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے سائر ضروریات کو اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنی خطاب عالیہ سے ہمیں نوازا، انشاءاللہ عمل کی کوشش کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔